اب رہ گئی تیسری چیز. پہلی ہم نے جہاد اور قتال پہ تعارفی ابھی کرا رہے ہیں، ابھی تفصیلی مضامین پہ بحث نہیں ہم کر رہے. دوسری ہم نے علم پہ کی ہے، علم اور جہاد پہ ہم نے کر لی ہے. تعارفی جو بحث ہے، تعارفی پروگرام ختم ہو گیا. اب جو ہے کسب حلال پہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو حلال کمائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اور ایک حدیث میں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض میں سے ہے یہ. اور دیکھا جائے تو یہ جہاد اور یہ قتال اور علم اور یہ کسب حلال، یہ تمام فرائض سے مقدم ہے. ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق اللہ جتنی چیزیں ہیں تمام سے یہ مقدم ہے. جب ان کی آپ حدیث پڑھیں گے نا، ان کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں ان کو پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ علم سے اپنی عقل اور اپنی معاشرت، معاملات، ہر چیز کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ علم سے. ہر چیز کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم سے، نالج سے بندہ بہت برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے، تربیت یافتہ بن جاتا ہے. اور جب یہ چیزیں تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ، تربیت یافتہ ہوگا تو پھر کس چیز کی کمی رہے گی؟ تو علم کی کمی، معاشرے جو برباد ہوتے ہیں، بے راہ روی میں پڑتے ہیں، گمراہی میں پڑتے ہیں، جو نقصانات میں گزرتے ہیں، جو تہذیبیں برباد ہوتی ہیں، وہ بد تہذیب لوگ برباد ہوتے ہیں، بے تربیت، بے علم، جاہل لوگ. علم کسی وقت بھی نقصان نہیں دیتا. اسی طرح جو حلال کمائی ہے، حلال معاش، کسب حلال جو ہے، یہ کسی وقت بھی نقصان نہیں دیتا. سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے، کسی قسم کی شجوپن یا کسی قسم کی مشقت یا تکلیف نہیں ہوتی. وہی بندے جو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں 2 نمبریے کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو ورغلاتے ہیں، تجارت میں سود کے عناصر شامل کرتے ہیں، سودی نظام کو عام کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کو کسی طور پر سکون نہیں ملتا. ورنہ بندہ محنت کرتا ہے، محنت کے بعد جو حلال کمائی ہاتھ میں آتی ہے تو بندے کو تسکین ہوتی ہے. جو وہ حلال کمائی خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، عیال پر خرچ کرتا ہے، اس کو تسکین، دلی سکون، دلی اطمینان ملتا ہے. لیکن آج کل نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم نے ہر چیز میں ملاوٹ، جھوٹ سے کماتے ہیں، فراڈ سے کماتے ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور انبیاء کو بھی حکم دیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم طیبات، حلال چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. تو مطلب پتہ چلا ایمان اور اعمال صالحہ کا حلال کمائی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا تعلق ہے. یہ حلال کمائی ہوگی تو پھر ہی نیک عمل ہوگا نا. جب حرام کمائی ہے، حرام کمائی کون سا نیک عمل ہے؟ کرپشن کون سا نیک عمل ہے؟ سود، استحصال کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ کون سا نیک عمل ہے؟ یہ ساری بد اعمال ہیں، بد کرداری والی باتیں ہیں، کریکٹر لیس بندے کو کر دیتی ہیں، لوز کریکٹر بنا دیتی ہیں یہ چیزیں. کیوں کہ ان کا دین سے، نیکی سے، اچھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ صرف اللہ کے نزدیک بری چیز نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ لوگوں کے یہاں بھی یہ بری مانی جاتی ہیں چیزیں. ملاوٹ کرنا کون اچھا سمجھتا ہے؟ کس ملک کے قانون اور آئین میں لکھا ہوا جی ملاوٹ کرنا اچھی چیز ہے؟ ملاوٹ کرنے کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، فراڈ کرنے کی اجازت ہے. فراڈ کرنے کو پر امیونٹی حاصل ہے، لوگوں کو تحفظ دیتی ہے ملک، جو اس کی سیکورٹی فورسز جو ہیں. جھوٹ کو، فراڈ کو جو ہے تحفظ دیا جائے گا نا، کوئی نہیں، کہیں نہیں دیا. دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی بری مانی جاتی ہیں چیزیں.
جو ناجائز ذرائع آمدن اپنانا، ناجائز طریقے نکالنا، ناجائز طریقوں سے اپنے گھر بار کو چلانا، زندگی بسر کرنا، پہننے اوڑھنے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا، اپنے رہائش معاش ضروریات زندگی کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، ہر سمجھدار برا سمجھتا ہے، بلکہ جو ان ناجائز ضروریات یا ناجائز ضروریات کے لیے ناجائز ذرائع اپناتے ہیں، ناجائز وسائل اپناتے ہیں، ناجائز طریقے ڈھونڈتے ہیں، وہ خود بھی برا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں غلاظت میں گھسے ہوئے ہیں، ہم تو ہم غلط چیزوں پر چل رہے ہیں، ہم بالکل غلط ہیں، وہ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ دین یا اللہ اس کو برا سمجھتا ہے، بلکہ معاشرے خود اس کو برا سمجھتے ہیں۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا قانون بنانے والے نہیں برا سمجھتے، جو مجرم ہیں وہ بھی جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں برا ہے، یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اب جو ملاوٹ کرنا بری بات ہے، کم تولنا بری بات ہے، فراڈ کرنا بری بات ہے، دھوکہ دینا کوئی نہیں کہتا کہ آئین کا حصہ ہے، یہ قانون ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ تہذیب، اچھی تہذیب کی علامت ہے، ترقی یافتہ قوموں کی نشانی، نہ کوئی نہیں کہتا، ہر بندہ اسے برے سمجھتا ہے، قومیں بھی اور مجرم بھی، ملزم اور مجرم ہے وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، معاشرے میں کوئی بندہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کرپشن کو کون برا سمجھتا ہے؟ جو بالوقت کرپشن کر بھی رہے ہوتا ہے وہ بھی گالیاں بکتا ہے کرپٹ لوگوں کو، جو ریل گاڑی میں بغیر کرائے کے سفر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ریل گاڑی میں بغیر کرائے کو سفر کرنے والوں کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اس طرح بینک میں بیٹھا ہوا جو سود کھا رہا ہوتا ہے نا وہ بھی سود خوروں کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے، جو چور ہے وہ چوروں کو گالیاں بکتا ہے۔ معاشرہ اب اس طرح ہو گیا کہ وہ جو جس کام میں ملوث ہوں گے اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اب وہ جو کرپٹ ہوتے ہیں نا، یہ سروس سروینٹ جو ہیں، جو حکومتی ملازمین ہوتے ہیں نا، جتنے کرپٹ ہوں گے اتنی بڑی بڑی گالیاں وہ بکرے ہوں گے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے، جتنے اپروچ اور سفارشی ہوں گے وہ سفارشیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور جب ان کا ڈیٹا ڈھونڈیں گے، ان کی بایوگرافی دیکھیں گے تو سفارشی ہوں گے نیچے سے اوپر تک، آؤٹ آف رینج آئے ہوں گے، آؤٹ آف کنڈکٹ آئے ہوں گے، آؤٹ آف پروسیجر آئے ہوں گے، لیکن وہ خود سفارشی ہوتے تو سفارشیوں کو گالیاں بکرے ہوتے، کرپٹ ہوتے کرپشن پہ گالیاں بکرے ہوتے، سودی ہوتے ہیں تو سود خوروں کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کل رواج ہے، رسم ہے، معاشروں کی حالت ہی یہ ہو گئی ہے کہ خوب گناہ کرو اور گالیاں بکو۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ برائی ہے نا تیسری، کسب حرام، حرام کمانا، یہ نہیں کہ مولوی برائی سے کہتے ہیں، اللہ رسول سے کوئی اس کو، جو معاشرے ہیں وہ بھی برا کہتے ہیں، اور جو کمائی کرتے ہیں حرام کی وہ بھی اسے برائی کہتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسے نہیں کہتا جی میرے ابو ایل ڈی اے میں لگے ہوئے ہیں، سی ڈی اے میں لگے ہیں، وہ حرام رشوت کھاتے ہیں، بلکہ وہ جتنا رشوت خور ہوگا وہ کہے گا میرے ابو تو رشوت نہیں لیتے، میرے بھائی جان تو رشوت کبھی بھی نہیں لی، میرے شوہر نے تو کبھی رشوت کو، میرے شوہر کو رشوت کی 1 ارب کی 1 کروڑ کی آفر اس نے لات مار دی۔ ہر عورت اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ لے بھی رہے، حالانکہ بھائی ان کے اتنے بنگلے کہاں سے بن گئے، ایک گھر بھی نہیں تھا پہلے، 4 گھر کیسے بن جاتے ہیں ایل ڈی اے میں لگ کے، سی ڈی اے والوں کے، اور اس طرح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کسی بھی جگہ کوئی لگا ہو ملازم، اور وہ جب لگتا ہے تو اس کو پیسہ کھانے کو نہیں ہوتا، اور جب وہ لگ جائے تو کوٹھی اور بنگلوں کے باہر لگ جاتے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ لیکن اس کے بچے اور خود یہی کہتا ہے میں نے تو کبھی رشوت کی طرف منہ بھی نہیں کیا، کرپشن پہ تو میں لاد بھی نہیں بھیجتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن پہ ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، جو بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بغیر ٹکٹ کے بغیر پیسوں کے سفر کرنے والوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، جو ٹیکس چور ہے وہ ٹیکس چوروں کو گالیاں بک رہا ہوگا، جو سود خور ہے سود خوروں کو گالیاں بک رہا ہوگا، جو کرپٹ ہے کرپٹوں کو گالیاں بک رہا ہوگا، جو دھوکے باز ہے دھوکے بازوں کو گالیاں بک رہا ہوگا، جو چیٹر ہے چیٹر کو گالیاں بک رہا ہوگا۔ تو یہ اتنی غلط چیز ہے، یہ تیسری کسب حرام، جو کسب حرام ہے بہت، دیکھیں جی علم سودی نظام جو ہے یہ سارا کسب حرام ہے،
جو انگریز کا دیا ہوا یہ جو آ کے ملکوں پہ قبضہ کر لینا، پھر ان کا استحصال کرنا، ان کے ذرائع ان کے وسائل کو چرا کر لے جانا، عراق سے تیر لے گیا، افغانستان سے وہاں کی چیزیں لے گیا، جو بر صغیر کو قبضہ کیا تو یہاں سے چیزیں لے گیا، اب سعودیہ پہ ہاتھ ڈالا ہوا اس کے تیل لے کے جا رہے ہیں دبا دب. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ چوری ہے نا، یہ ڈکیتی ہے، یہ غبن ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے. یہ ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے، قومی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور عوامی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے. ہر گھر میں ہر گھر والا باہر کمانے جاتا ہے، وہ مزدور ہے، مستری ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی لوگوں کو دے رہا ہے، ایک نمبر چیز کو 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے. یہ سارا نجائز ذرائع آمدن ہو جاتا ہے. اس میں سودی نظام پہ چل رہا ہے، سودی نظام کا فرد بنا ہوا ہے، اس میں ملوث ہے. تو کیا ہے؟ اب اس کو تو تمام انبیاء نے اس کو برا سمجھا ہے. اس طرح ناپ تول میں کمی، آج کل جو ڈیجیٹل وہ آئے ہیں ترازو، اسکیلز، ان میں لوگ سیٹنگ کر لیتے ہیں. پٹرول پمپ پہ جو لیٹر ہے پٹرول، اس کے پیمانے کو وہ کم سیٹی کم کرتے ہیں، بے شمار لوگ پکڑے جاتے ہیں. جو سانچہ ہے، تول ہے، اس میں ہی کمی کر لیتے ہیں. حالانکہ نبی ہے حضرت شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف آئے تھے. انبیاء کی بعثت اس پر ہوئی، جو کہتے ہیں پرسنل میٹر، بھائی اس کو بھی پرسنل میٹر بناؤ. تو حضرت شعیب کی جو بعثت ہوئی تھی، آپ کو جو بھیجا گیا تھا آپ کی قوم میں، وہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ وہ ناپ تول کمی کرتے تھے، وہ لوگوں کی ضروریات اور مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، استحصال کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اس کے خلاف حضرت شعیب کو بھیجا گیا. اور ہمارے نبی نے تو ہر چیز کا بتایا. من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوز ہے وہ لعنتی ہے، جو ذخیرہ اندوز ہے اس پہ لعنت نبی پاک نے. اور جو کہ سود کھاتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے سود خور کی. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جو سود کا جو ہلکا سے ہلکا جو اس کا اثر اور نحوست ہے، وہ اتنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بری ہے. اس کی جو درجات میں سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے. ذخیرہ اندوز کو لعنتی فرمایا آپ نے. اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی. یہ آپ نے خود فرمایا. اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اسی کی بنیاد پر حلال کماؤ گے، حلال اولاد ہوگی، حلال بیوی کو بھی حلال لگے گا، تربیت بھی حلال ہوگی، پھلے پھولیں گے بھی حلال سے، بڑھوتری جو بچے بچپن سے جوان، جوان سے بوڑھے ہوں گے حلال کھا کے ہوں گے، حلال پہن کے ہوں گے، حلال رہائش سے ہوں گے، حلال پیسے سے پڑھیں گے، حلال پیسے سے تربیت ہوگی ان کی، تو پورا معاشرہ اس سے بنے گا، نسلیں بچیں گی، نسلیں حلال ہوں گی، معاشرے حلال ہوں گے. معاشرے جائز جو ہیں حلال کمائی سے ہوں گے، حلال کمائی سے معاشرے بچیں گے، نسلیں اس سے محفوظ ہوتی ہیں، اس سے ترقی کرتی ہیں، اس سے تربیت پاتی ہیں، اس سے ہی تہذیب پاتی ہیں. تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. اگر ایک بندہ حرام سے پلا ہے، حرام پہنتا رہا، حرام کھاتا رہا، حرام پیتا رہا، حرام جگہ پہ رہ رہا ہے، لوگ قبضہ کر لیا، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اگر ایک بالش پہ قبضہ کیا تو 7 زمینوں کے نیچے سے ساری مٹی اٹھا کے قیامت دن اس کے سر پہ لاد دی جائے گی. جو بندہ حرام زبردستی کسی کی ناجائز قبضہ کرے گا ایک بالش زمین پہ، اب بتائیں 7 زمینوں سے جب نکالیں کتنی مٹی ہوگی وہ. اور یہ تو مربوں کے مربع ہم نے قبضہ کیے ہوتے ہیں قبضہ گروپوں نے ناجائز، اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں. کرائے پہ مکان لیا، زبردستی قبضہ کر لیا. سگے بہن بھائیوں میں آپس میں اسی پر دھوکے بازی چلتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے فرمائی ہیں. یہ نہیں، اور یہ معاشرہ بھی اسے برا سمجھتا ہے. یہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے. تو قصب حلال بہت اہم چیزیں ہیں. طلب علم، جہاد اور قصب حلال یہ اہم ترین چیزیں ہیں.
یہ معاشرے کی بنیاد جو ہے، معاشرے تہذیب یافتہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے علم دین ضروری ہے، علم دنیا کا ہو دین کا ہو، یہ ضروری ہے۔ کسب حلال اس نسل کو بچانے کے لیے، معاشرے کو، قوم کو بچانے کے لیے، اس کی صحیح سمت ترقی کرنے کے لیے، اس کو تہذیب یافتہ بنانے کے لیے، صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے کسب حلال ضروری ہے۔ اور پھر اپنی قوم کی، ملک کی، ملت کی، عوام کی انفرادی اجتماعی سطح پر حفاظت کرنا، اپنی غیرت کی، ایمان کی، ظلم کے خلاف جو ہے اس محنت کوشی کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے محنت کرنا، ظلم کے خلاف بغاوت کرنا، ظلم کو روکنا۔ آپ نے خود فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم کی مت کرو، مظلوم کی نہیں۔ نے فرمایا، صحابہ نے کہا رسول اللہ، ظالم مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی، مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور اس پر ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ مظلوم پر ظلم ہونے سے روکنا، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ ظالم کا ہاتھ بھی پکڑنا کہ ظلم نہ کرو، اور مظلوم کو ظالم سے بچانا، یہ مظلوم کی ہیلپ ہے، یہ اس کی امداد اور مدد ہے۔ اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ ظالم کی مدد ہے کہ دوبارہ وہ ظلم نہ کر کے گناہ کرے۔ تو آج ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ اب جو بڑا ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، وہ جس مرضی کا زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، بچوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، غریب بندوں کو مزارے بنا کر، بے سہارا لوگوں کو اپنا زرخرید غلام بنا کر ناجائز اسے ابیوز کرتا ہے، ناجائز اس کے جو حقوق ہیں، اس کے معاشرتی حقوق ہیں، معاملات کے حقوق ہیں، اس کی زندگی کو استحصال کرتا ہے، اس پہ زیادتی ظلم کرتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں دیتا اجرت میں، معاوضے میں کچھ نہیں دیتا، اور اس کے خون نچوڑتا ہے۔ یہ چل نہیں رہا، آج دنیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، دنیا اسی پہ چل رہی ہے۔ ظالم جو ہے مظلوم کو کھا رہا ہے، طاقتور کمزور کو اپنی زرخرید، اپنی پونجی سمجھ رہا ہے، اپنی جو ہے وہ جائیداد سمجھ رہا ہے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رہا ہے، اس کا تسلط اپنا جمانے، غلبہ اور اس پہ ظلم کرنا، وہ اپنی حق سمجھتا ہے، حق اور فرض سمجھتا ہے اس پہ ظلم کرنا، مظلوم کو دبانا، مظلوم کو مارنا، مجبور کو پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس پر حق سمجھ کا استحصال کرنا، اس کے خون پسینے کی محنت کو پامال کرنا، رائگاں کرنا، اور اس کو کچھ معاوضہ نہ دینا یا کم معاوضہ دینا، یہ عام رواج ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے اور ان پر غور کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو بدعمالی ہیں، جہالت ہے، اور یہ جو ظلم کی ساتھ دینا ہے، مظلوموں سے نظر ہٹانا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، مظلوموں کی بھی مدد کرنے کی توفیق دے، ظالموں کی بھی، جہاد اور قتال کے جو عزم اور ہمت ہے اس سے سرشار کرے، علم جیسے نعمت سے نوازے، علم حاصل کرنے کی ہمیں تگ و دو کرنے کی توفیق دے، اور کسب حلال کے لیے ہمیں جد و جہاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔